بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میری عزیز القدر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اچھی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے۔ تو آپ لوگ بھی اچھی باتیں مجھ تک پہنچائیے کمنٹس کے ذریعے، اور اپنی آراء مجھ تک پہنچا سکتی ہیں، بلکہ میری اصلاح کریں، کیونکہ میں کوئی پروفیشنل مقررہ نہیں ہوں، عالمہ نہیں ہوں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک عام سی انسان ہوں جس نے چند اچھی باتیں سن لی، سمجھ لی، اور رب کی عطا ہے اور میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر سورہ بقرہ ہی میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میری بہنوں، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہم ہر دن کو، ہر تہوار کو اس کی تقاضوں کے مطابق مناتے ہیں۔ شادی میں، شادی کے اہتمام کے ساتھ، کوئی افسردہ مقام ہو تو وہاں پر ویسے ہی، یعنی ہر دن کو اس کی اہمیت کے ساتھ منایا جائے تو ہی زندگی کا صحیح سمجھ آتی ہے کہ ہاں ہم شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک خوبصورت مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، پوری خوبصورتی کے ساتھ، رحمتوں، کرم، فضل، اس کی عنایتوں کے ساتھ اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں ہمارے گھروں میں، اور ایک ماہ ہمارے گھر قیام کرے گا اور ہمارے سے کچھ نہیں لے کر جائے گا، ہمیں دے کر جائے گا، اور خوب خوب دے کر جائے گا، اور بے انتہا دے کر جائے گا۔ کسی کو بھی بے مراد نہیں چھوڑ کر جائے گا، سب کو بامراد چھوڑ کر جائے گا۔ رمضان مقدس مہینہ، تمام مہینوں کا بادشاہ، اللہ کو بہت پسند مہینہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نہ بخشنا ہوتا تو وہ کبھی بھی امت محمدیہ کو قرآن اور رمضان عطا نہ کرتا۔ یہ اس کی رحمت کا ایک بہانہ ہے، وہ رحمت اپنی کر رہا ہے بندوں پر کہ اس نے معاف کرنا ہے، تو اس نے اتنے خوبصورت نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کر دی۔ تو یہ دن بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، رمضان جب آتا ہے تو سب کا مزاج جو ہے ایک دم بدل جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ سکین ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کسی سکیننگ مشین سے نکلے ہیں نا۔ نماز پیاری لگتی ہے، قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، صدقہ خیرات کرنا بھلا لگتا ہے، اور پھر یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ایک مہینہ، ہمارا سب کچھ بدل دیتا ہے، ہر چیز بدل دیتا ہے۔ جو عام دنوں میں ہم کر بھی نہیں سکتے، کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس مہینے ہم خوشی خوشی کرتے ہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کھانے بن رہے ہیں، ہر گھر میں کھانا بن رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، محبت پیار سے کھانا کھایا جاتا ہے، سب ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، تاکیدن اٹھاتے ہیں۔ عام حالات میں ایسا ہوتا ہے 3 بجے اٹھ کے چلو بھی اٹھو کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں 3 بجے اٹھ کر کچھ پک رہا ہو تو حیرت ہوتی ہے، کیا ہو گیا؟ مگر رمضان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اکثر ہر گھر کی روٹین الگ الگ ہوتی ہے، کوئی 5 بجے کھانا کھا لیتا ہے عام حالات میں، کبھی کوئی 9 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، لیکن رمضان میں سب مغرب کے وقت دسترخوان بچھا کر بڑے محبت سے، پیار سے، اخوت سے، اخلاص سے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو نماز پڑھو، بچوں کو برا نہیں لگتا، بچے خود بخود نماز کے لیے بھاگتے ہیں، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ، نماز۔ قرآن کے لیے دعوت دی جائے بچوں کو بری نہیں لگتی۔
ایک مزاج سب کا ایسا بن چکا ہوتا ہے، سب کے دل اتنے رکت آمیز ہو چکے ہوتے ہیں کہ خود بخود نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی رمضان میں. لیکن پھر بھی ہمیں رمضان کو منانے کے کچھ انداز ہونے چاہیے، اور آج میں اسی پر آپ سے بات کروں گی. سب سے پہلے ہمیں رمضان میں پاکیزگی کا بہت خیال رکھنا ہے، تقوی کا بہت خیال رکھنا ہے. ہر کام میں اللہ کے حکم کو فوقیت دینی ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی، نہیں، میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب نے کہا ہے. باقی دنوں میں کر لی اپنی مرضی، آج نہیں کرنی، آج نہیں میں نے کرنا. اللہ کی اہمیت پہلے، پھر کچھ اور صحیح دیکھی جائے گی. پاکیزگی کا وضو کیجئے، باتھ روم سے آئیے فوراً وضو کر لیجئے. اس سے انسان کے اندر نیکی کا شعور اور جنون پیدا ہوتا ہے. تسبیح کر لوں، وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں، تسبیح پڑھ لوں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، خود بخود انسان قرآن پاک پڑھ لوں. اور تقوی یعنی اللہ سے ڈر انسان کے اندر. اب اللہ کا ڈر ہی ہمیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے، ادروائز کوئی چیز نہیں ہمیں کامیاب کر سکتا. دوسری بات، نماز کی پابندی اور تلاوت کی کثرت. اللہ تعالیٰ کو تلاوت کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے. اکثر مسجد نبوی میں جاتے، صحابہ ٹولیوں کی صورت میں اپنے کاموں میں، اپنی عبادات میں مشغول ہوتے، تو آپ تلاوت جہاں ہو رہی ہوتی وہاں بیٹھ جاتے اور صحابہ سے کہتے سناؤ، میرا دل چاہتا ہے مجھے تلاوت سناؤ، میں سننے والا بننا چاہتا ہوں. پھر یہ نہیں کہ تلاوت آپ نے مقابلہ کر لیا 4 قرآن پاک پڑھ، نہیں، ایک قرآن پاک مکمل کیجئے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، کہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو اور قرآن بھی خوبصورتی سے مکمل ہو. اس کے شد، مد، زیر، زبر ہر چیز کو واضح کر کے پڑھنا ہے. دوسری بات، گھر کے کام کاج آگے آپ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں، دل چاہتا کرتی ہیں، دل چاہتا نہیں کرتی، لیکن اس مہینے میں آپ نے گھر کے کام پابندی سے کرنے ہیں. تو پھر آپ یہ سوچ کر کام کیجئے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. صفائی کر رہی ہیں تو یہ نیت کر لے میرے رب نے صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، اس لیے میں گھر صاف کر رہی ہوں. شوہر کا کام کر رہی ہیں، بھائی کا کام کر رہی ہیں، بیٹے کا کام کر رہی ہیں، بچوں کا کام کر رہی ہیں. یہ سوچ کر کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کی تاکید کی ہے. ساس کا کام خدمت خلق سمجھ کر کیجئے. گھر کے ماحول کو اپنی محبت سے بدل دیجئے. جھاڑو دینی ہے تو یہ سوچ کر دیجئے میرے رب کا حکم ہے پاکیزگی. اور پھر سحری افطاری بنانی ہے، یہ سوچ کر اپنائیے کہ ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں ان کا روزہ افطار کروانے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے روزہ افطار کرنے کا اجر دیں گے. تو جو کام بھی آپ اس نیت سے کریں نا کہ میرے رب کا حکم ہے، تو یقین کریں ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا عبادت میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ جود و سخا. عام حالات میں بھی الحمدللہ ہم مسلمان عورتیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکالتی رہتی ہیں، گھر کے سامان، پیسہ، یہ وہ، لیکن وہ ہوتا ہے دریا کی مانند. اب ہم نے سمندر کی مانند جود و سخا کرنی ہے. اور یہ جو رمضان مقدس آ رہا ہے، اس میں تو بہت زیادہ ہمیں جود و سخا کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم ایک بہت بڑی جنگ سے، بیماری کی جنگ سے لڑ رہے ہیں، بلکہ لڑ کر تھوڑا ریلیف ملا، لیکن اتنا نہیں. تو ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہاڑی دار بندے، مزدور طبقہ، ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، ان کو ریلیف دیجیے. اپنی سخاوت سے ان کو فیضیاب کیجیے. ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے نہیں پڑنے چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کے گھروں میں جا کر محبت پیار کا مظاہرہ کیجیے اور خاموشی سے ان کی مٹھی گرم کر کے آ جائیے. یا اگر دیکھیں کہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ان کے گھروں میں پہنچا دیجیے، عزت نفس کے ساتھ، پردہ داری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ ہم کسی کو رسوا کریں. اللہ فرماتے ہیں انسان جب میں تجھے دیتا ہوں میں رسوا کرتا ہوں؟ میں کسی کو بتاتا ہوں کہ میں نے تجھے دیا ہے، تو کون ہوتا ہے جب میرا ہی مال کسی کو دے اور اسے رسوا کرے؟ نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو کچھ دو تو احسان جتا کر، تکلیف دے کر اس کو پریشان مت کرو. اسے بہتر ہے تم اسے کہہ دو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو میری بہنوں، اس مہینے میں ہم نے جود و سخا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. افطاری بنا رہے ہیں، تھوڑی سی افطاری کسی ایسے گھر میں پہنچا دیں جو زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے. کنبہ بڑا ہے، کفیل بڑا ہے،
مسجد میں پہنچا دیجئے جہاں پر غربا آ کر ایک آس کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ سڑک پر کسی دکاندار کے پاس ایک تشت میں کھجوریں رکھ کر پہنچا دیجئے کہ جو آنے والا اس کا روزہ کھلوا دیجئے، پانی کا کولر رکھوا دیجئے کہ جو بھی روزہ کھولنے والے، کیونکہ اکثر مسافر گھروں سے نکلے ہوتے ہیں اور نئے ٹائم پہ پہنچ سکتے، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے کثرت سے لوگوں کو۔ آخری بات، دعا، دعا بہت کرنی ہے۔ دعا تو اس قدر کر لیں کہ بس سمجھ لیں کہ رب کو منانا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مجھے کرنا پڑے میں نے منانا ہے، کیونکہ حالات نے آج کل ہمیں بتا دیا کہ رب کے علاوہ اس دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ سپر طاقت، روس سپر طاقت، یہ سب زیرو ہیں اس کے آگے۔ ایک اس کے معمولی سے کیڑے کو مارنے کی دوائی ایجاد نہیں جو کر سکے، ان کی اوقات کیا ہے یہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، اس رب کو روز اول سے مان رہے ہیں اور آخر تک مانیں گے، تو اپنے اس رب کو یقین دلا دیجئے کہ اے رب ہماری زندگی کا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے دم سے ہے اور تیرے ہی دم سے رہے گا، اور تیرے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ رو رو کر اپنے رب کو پچھلی غلطیوں کی معافی مانگ لیجئے، گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے صدق کے دل سے۔ یا اللہ، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا خوبصورت مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو انسان جو ارادہ کر لے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اسے باقی سال بھی پورے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے اس رمضان کیوں سارا سال میں جود و سخا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے مال کثیر عطا فرماتے ہیں، پورا سال اس کو جود و سخا کی توفیق ملتی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں پابندی نماز کروں گا، تو اس کو پورا سال پابندی نماز کی توفیق ملتی ہے اس ایک رمضان کی برکت سے۔ تو میری بہنوں، ایک ارادہ ضرور کر لینا اس رمضان میں کہ الہی میں خود بھی پابندی نماز کروں گی اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤں گی، قرآن سے جوڑوں گی اپنے بچوں کو، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی دو راستوں میں ہے اور کسی راستے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي يُؤْمِنُوا بِي، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے اور مجھ پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہنا کہ میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں ان کی ہر دعا سنتا ہوں۔ تو جب سننے والا اتنا پاورفل ہو کہ دلوں کے راز تک جان لے، تو اس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیجئے۔ میری بہنوں، ہمارے دل پاکیزہ پوتر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا گناہ گار دل، دل گناہ گار نہیں ہوتے، دل تو کچے مٹی کے برتن ہوتے ہیں، ان کے اندر ناپاکی نہیں سماتی، ان کے اندر پاکیزگی۔ عارضی طور پر اس کے اندر گندگی ڈال دیں تو وہ گندگی نکال کے آپ 2-3 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، لیکن پاکیزگی اس کے اندر رچ بس جاتی ہے، اس کو ٹھنڈک اور شیرینی عطا فرماتی ہے۔ تو یہ ہمارے دل جو ہے نا، یہ پاکیزہ دل ہیں، اس کے اندر اللہ کی محبت بٹھا لیجئے۔ کثرت سے رمضان میں یہ دعا کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی محبتک، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ثبت کر دیجئے، مطلب کہ جذب کر دیجئے۔ آخری بات، غفلت سے بچ جائیے۔ یہ ایک مہینہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ایک مہینہ گنے چنے چند دن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کہنے کو مہینہ ہے، 5 روزے گزرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یوں روزے گزرتے ہیں کہ بس نہیں چلتا ہم کیسے رکیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفلت سے بچ جاؤ۔ بعض بہنیں اس مہینے میں بھی غفلت کا شکار رہتی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، روزہ چھوڑ رہی ہیں، کپڑے سی رہی ہیں، روزہ چھوڑ رہی ہیں، چھوٹی سی سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا۔ اگر روزے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے نا، بخدا کوئی بھی روزہ چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصیام رکھا ہے، جس میں مخلص طور پر روزہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سوچئے جب ہم اس دروازے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ داخل ہوں گے تو ہمارا کیا مقام اور کتنے ہمارے اندر
وہ غرور وہ ہوگا، کیا انا ہوگی کہ واہ کیا بات ہے، ہمارا مقام کتنا اونچا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے بندوں کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا کے مال، دنیا کی حیثیتیں دنیا کی حد تک ہیں کہ دنیا کب ختم ہو جائے اس کا بھروسہ کسی کو نہیں ہے، کب کیا ہو جائے۔ ایک مہینہ پہلے کسی نے نہیں سنا یا سوچا تھا کہ اس طرح دھڑا دھڑ ایک بیماری آئے گی اور موتیں ہو جائیں گی، پتہ نہیں کتنی ہزار دنیا سے لوگ چلے گئے، وہ تو امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان کی ایسے موت آئے گی۔ تو ہم کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ ہماری بھی موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ایک شخص نے کیا خوبصورت بات کی کہ کوئی وقت ہوتا تھا کہ موت پیچھے اور انسان آگے ہوتا تھا، اب وہ وقت ہے کہ موت آگے اور انسان پیچھے ہوتا ہے، کہ کون سا قدم اس کا اٹھے اور موت پر جا پڑے۔ تو میری بہنوں، یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اچھی لگے تو لائک کر لینا، اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے تو کمنٹس میں مجھے سمجھا دینا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں، بس دل چاہتا تھا آپ سے باتیں کروں۔ اور ہاں یہ ضرور کیجیے گا، اگر دل اجازت دے، زبردستی نہیں ہے، اگر دل اجازت دے تو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ یہ دین کے کام میں تعاون ہے ایک دوسرے کا، دنیا کے معاملے دنیا تک۔ یہ سبسکرپشن آپ کو آخرت میں ضرور گواہی کے طور پر ملے گی کہ اللہ فلاں باجی نے ہمیں دعوت پہ بلایا تھا، نیکی کی بات پھیلانے کے لیے بلایا تھا اور ہم نے ان کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔